اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اظہر نیاز اور میرے ہاتھ میں میری کتاب ٹیلی ویژن پروڈکشن۔ یہ ٹیلی ویژن پروڈکشن پر مبنی ہی یہ پروگرام جو ہیں جاری ہیں، آپ کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے اور ہم فرام آئیڈیا ٹو آن ایئر جو ہے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ ٹیلی ویژن پروگرام جو ہے وہ کیسے بنتا ہے۔ مختلف فارمیٹ پر ہم بات کرتے کرتے آج ہم پہنچے ہیں نیوز کاسٹ پر۔ اچھا، خبر نامہ جو ہے، خبر نامہ، خبر چونکہ میرا اپنا ذاتی فیلڈ نہیں ہے تو اس کتاب میں نے کچھ سنی سنائی باتوں سے مراد ہے کہ اپنے اساتذہ کی باتیں، کچھ کتابی باتیں اور کچھ ان لوگوں سے جو کہ نیوز میں کام کرتے ہیں، جنہوں نے نیوز کے حوالے سے ٹریننگ لی ہے۔ میں نے خود بھی ایک ٹریننگ BBC سے لی نیوز کے حوالے سے، وہاں کے لوگ آئے تھے اور وہ جو تجربات تھے وہ بھی سارے میں نے اس میں شامل کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس میں اس کو اسی کتاب سے اس کو پڑھ کر جو ہے اس کو شروع کرتا ہوں۔ درمیان میں جو باتیں اگر کوئی آئیں گی جو کہ ویسے اس کی تشریح بیان کرنا مقصود ہوگا تو پھر ہم اس کے اوپر چلے جائیں گے۔ تو نیوز کاسٹ یا خبر نامہ جو ہے وہ ایسی معلومات پر مبنی پروگرام جو مقامی طور پر اکٹھی کی گئی ہوں یا دیگر اداروں سے حاصل کی گئی ہوں۔ اس میں سیاسی اور سماجی خبروں کے ساتھ ساتھ کھیل، موسم، ٹریفک اور ناظرین کی ضرورت کو مد نظر رکھ کر خبریں شامل کی گئی ہوں۔ ٹیلی ویژن کی اصطلاح میں خبر نامہ یا نیوز کاسٹ کہلاتا ہے۔ کچھ چینل 24 گھنٹے خبریں فراہم کرتے ہیں، انہیں رولنگ نیوز کہا جاتا ہے۔ خبریں براہ راست پیش کی جاتی ہیں، اس میں لائیو انٹرویو بھی شامل ہوتے ہیں، لیکن رپورٹس ریکارڈ کی جاتی ہیں اور خبر نامے میں شامل کی جاتی ہیں۔ لفظ خبر یا نیوز کسی نئی بات کا نام ہے اور غالباً یہ ایسے ہی استعمال ہوا ہوگا۔ کوئی نئی بات، مثال کے طور پر کسی نے، جیسے ہم کہتے ہیں ہاں بھئی کوئی نئی بات، تو ہو سکتا ہے کہ کسی گاؤں سے دوسرے گاؤں جانے والے بندے نے جب وہاں پہنچا ہو اور اسے پوچھا ہو کہ ہاں بھئی کوئی نئی خیر خبر ہے، اور اس سوال کے جواب میں خبر سنائی گئی ہو۔ اس طرح نیوز کا جمع جو ہے، نیو کا جمع جو ہے وہ نیوز ٹھہرا، اور نیوز جو ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جی شمال، جنوب، مشرق، مغرب سے مشتق بھی سمجھا جاتا ہے، یعنی نارتھ، ایسٹ، ویسٹ اور ساؤتھ۔ اگر لفظ نیوز کے پرانے سپیلنگ دیکھے جائیں تو نیو سس یعنی نیو ڈبل ایس ای بھی ہوتا تھا، پھر NEWIS ہوا، نیوس بھی ہے NEVIS، NEUS، NEYWIS اور NIEWES وغیرہ، اس طرح سے بھی یہ لکھا جاتا رہا۔ خبر کو خبر نامہ بننے تک ہزاروں سال لگے۔ کہا جاتا ہے کہ خبروں کا تبادلہ انسان کی سب سے پرانی سرگرمی ہے۔ خبر سب سے پہلے آواز سے الفاظ میں ڈھلی، کچی تختیوں پر لکھی گئی، پتھروں پر کندہ کی گئی، لوہے اور پیتل کی سلیبوں پر نقش کی گئی، دیواروں پر لکھی گئی۔ یونانی دور کی ایک قوم جو آتش فشاں کے لاوے میں راکھ کا ڈھیر بن گئی، لیکن اس نے راکھ نے ان کی تحریر محفوظ کر دی جو انہوں نے عوام کو آگاہ کرنے کے لیے دیواروں پر لکھی تھی، اور اس خبر سے قیامت تک کی قومیں باخبر ہو گئیں۔ اس طرح جولیس سیزر نے روزانہ ہاتھ سے لکھی ہوئی اخبار رومن ایکٹا ڈیونا نمایاں جگہ پر آویزاں کرنا شروع کیا۔ خبر نے جب کاغذ کے ساتھ شراکت کی تو اس کی رسائی دور دور تک ہوتی گئی۔ یہ ہمارے ہاں جس سے وال پیپر نہیں ہوتا، تو اس طرح سے یہ جو جولیس سیزر ہے یہ وال پیپر کا موجد تھا کہ ایک جو ہے اسے لکھا جاتا اور پھر اسے دیوار پہ لگا دیا جاتا اور لوگ اس کو پڑھ لیتے اور شہر کی خبروں سے آگاہ ہو جاتے۔ BBC جو اس وقت دنیا کا بڑا نشریاتی ادارہ ہے، اس نے 5 جولائی 1954 کو پہلا خبر نامہ نشر کیا جو 22 منٹ کا پروگرام تھا۔ اس کا نیوز کاسٹر رچرڈ بیکر کو سکرین پر نہیں دکھایا گیا، وہ خبریں پڑھ رہا تھا اور سکرین پر فوٹوگراف دکھائے جا رہے تھے۔ یہ خبر نامہ ان الفاظ کے ساتھ شروع ہوا: Here is an illustrated summary of the news۔ رچرڈ بیکر کہتے ہیں، We were not to be seen reading the news because it was feared we might sully the pure stream of truth with an appropriate facial expression.
turn the news into the personality performance. اچھا، ہمارے زمانے میں بھی یہ کہا جاتا تھا کہ یار جو کاسٹر جو ہے نا، نیوز کاسٹر، وہ خوبصورت نہیں ہونی چاہیے، اور تاکہ لوگوں کی توجہ جو ہے وہ اسی طرف نہ رہے، بلکہ وہ خبروں کی طرف بھی رہے، یعنی خبریں سننے کی بجائے نیوز کاسٹر کو نہ دیکھتے رہیں۔ تو یہی حالات شاید اس وقت کے بھی ہوں گے جب یہ رچرڈ بیکر صاحب جو ہیں کہتے ہیں۔ اس طرح 1955 میں بی بی سی کی انتظامیہ نے نیوز کاسٹر کو اسکرین پر دکھانا شروع کیا، اور وہ بھی آدھی رات کے وقت، جس وقت زیادہ لوگ ٹی وی نہ دیکھ رہے ہوں۔ 1960 میں جب پہلی خاتون نیوز کاسٹر نین ونٹن بی بی سی کی اسکرین پر نمودار ہوئیں تو دوسرے دن وہ تمام اخبارات کی خبر بن گئیں، نیوز گرل نین۔ اس دن سے لے کر آج تک خبریں پڑھنے والی خواتین عام میں زیادہ مقبول ہوتی گئیں، بالکل کسی سٹار کی طرح۔ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کیا پہنتی ہے، کیا کھانا پسند کرتی ہے، شادی شدہ ہے یا نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ خواتین نیوز کاسٹر پر اعتراض ہوتے رہتے ہیں کہ انہیں خبریں نہیں پڑھنا چاہیے، اور یہ خبریں پڑھنے والی خواتین بہت خوبصورت نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ انہیں دیکھتے ہی رہیں اور خبریں نہ سنیں۔ بی بی سی پر جب پہلی خاتون نمودار ہوئیں تو ان میں ہفتہ روزہ پوسٹ میں ایک مضمون چھپا، گرل جسٹ کانٹ ریڈ دا نیوز۔ اچھا، نیوز سٹوری کیسے لکھنی چاہیے؟ نیوز سٹوری لکھنا جو ہے مشکل نہیں ہے، البتہ کافی مشق کی ضرورت ہے، اور آپ خبر لکھنا سیکھ جاتے ہیں۔ درج ذیل کچھ اشارات ہیں جس کی مدد سے آپ مؤثر طور پر نیوز سٹوری لکھ پائیں گے۔ صرف 6 کاف جاننے کی ضرورت ہے، جسے عرف عام میں ہم 5 Ws اور 1 H کہتے ہیں، کہ کون، کیا، کہاں، کب، کیوں، کیسے، who, what, where, when, why, how۔ کوئی بھی اچھی نیوز سٹوری جو ہے ان 6 سوالوں کا جواب ہوتی ہے۔ آپ ان کو اچھی طرح سے دماغ میں بٹھا لیں اور یہ آپ کی عادت کا حصہ بن جائیں۔ مثلاً اگر آپ مقامی ٹیم کے بارے میں خبر لکھنا چاہتے ہیں جو کسی مقابلے میں شریک ہونے جا رہی ہے، تو آپ کو درج ذیل سوالوں کا جواب درکار ہوگا۔ کون، مثلاً تو ٹیم کون ہے، کوچ کون ہے، نمایاں کھلاڑی کون ہے، ان کے سپورٹر کون ہیں۔ کیا، مقابلہ کیا ہے، وہ کیا کھیلنے جا رہے ہیں۔ کہاں، مقابلہ کہاں ہے، ٹیم کہاں کی ہے۔ کب، مقابلہ کب ہوگا، کب سے وہ تیاری کر رہے ہیں، وقت کے حوالے سے کوئی اور اہم پہلو۔ کیوں، وہ اس مقابلے میں شرکت کیوں کر رہے ہیں، کس قسم کا فنڈ اکٹھا کرنا ہے، ادارے کی طرف سے کھیلنا ہے، صوبے کی طرف سے کھیلنا ہے، ملک کی طرف سے کھیلنا ہے۔ کیوں بھائی، کیوں کھیلنا ہے، کیسے، وہ مقابلے میں کیسے داخل ہوں گے، کتنی ٹریننگ درکار ہے، اور ٹیم جیت کیسے سکتی ہے۔ اچھا جی، اب جو ہے وہ ہے احرام بنانے کا طریقہ۔ اس کا تعلق صحافت کے اس طریقہ کار سے ہے جس میں سب سے اہم بات کو سب سے شروع میں رکھا جاتا ہے اور نیچے کی طرف کام جو ہے وہ شروع کیا جاتا ہے۔ پہلے پیراگراف میں پوری سٹوری کی سمری ہونی چاہیے تاکہ پڑھنے والا پوری خبر سے سرسری طور پر واقف ہو جائے، باقی خبر اس پیراگراف کی تفصیل ہوتی ہے۔ اس کا فائدہ یہ بھی رہتا ہے کہ اخبار میں اگر جگہ کم پڑ جائے اور خبر کسی جگہ کاٹنی پڑے تو قاری خبر کا لب لباب سمجھ جائے۔ اس اصول کو اخبار اور کسی بھی میڈیم کے لیے قابل قبول سمجھا جا سکتا ہے، ریڈیو کے لیے بھی اور ٹیلی ویژن کے لیے بھی۔ کچھ اور غور کی باتیں یہاں لکھی گئی ہیں، وہ کچھ لوگوں کے بارے میں، کہ خبر لوگوں کے بارے میں ہوتی ہے کہ وہ اسے کیسے متاثر ہو رہے ہیں۔ یعنی اگر نیوز سٹوری ٹیم کے بارے میں ہے تو یہ کہ ٹیم کا مورال کیسا ہے، کوئی ایک معروف کھلاڑی کیسے محسوس کر رہا ہے، ٹیم کے سپورٹرز کیا محسوس کرتے ہیں۔ اور ایک چیز اینگل ہوتی ہے جسے ہم زاویہ نظر بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو خبر کوئی نہ کوئی زاویہ رکھتی ہے، اینگل رکھتی ہے، ایک زاویہ نظر رکھتی ہے۔ یہ ایک تکنیک ہے جسے عام طور پر برا سمجھا جاتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ نیوز سٹوری ایک منفی اینگل ہی رکھتی ہو، مثبت زاویہ نظر بھی اینگل ہی کہلائے گا۔ یہ خبر کا مقصد ہوتا ہے اور خبر پھر اس طرح فوکس ہوتی ہے کہ اس کی ہیڈ لائن بھی اسی طرح سے بنتی ہے۔ قومی ہاکی ٹیم زلزلہ زدگان کی امداد کے لیے تیار، 2 روایتی حریفوں کا مقابلہ، غیر ملکی کوچ کی کارکردگی کا امتحان۔ مطلب یہ اس جو ہیڈ لائنز ہیں اس میں ایک اینگل نظر آتا ہے کہ کوئی شرارت بھی اگر ہے تو وہ بھی اس کے اندر نظر آ جاتی ہے۔ مقصد، آبجیکٹو کیا ہوتا ہے؟
تو خبر نویس کو مکمل طور پر غیر متعصب رہنا چاہیے، پارٹی نہیں بننا چاہیے۔ اگر سٹوری سے ایک سے زائد پہلو ہیں تو سب کو شامل کریں، سب کو کور کریں، میں اور ہم کا استعمال نہ کریں۔ البتہ کسی دوسرے کا بیان بتاتے ہوئے کہہ سکتے ہیں، جیسے عمران خان نے کہا کہ میں پاکستانی ٹیم کے حوالے سے بھی بات کرتا ہوں تو اسے سیاسی رنگ دیا جاتا ہے، یا کھلاڑیوں نے کہا کہ ہم جیت کر دکھائیں گے۔ لوگوں نے کہا کوٹ پیپل، یعنی لوگوں نے کیا کہا، اس کی کوٹیشن یا کوٹ جو پیپل اسے کہا جاتا ہے تو اس کو بھی اس میں شامل کیا جاتا ہے۔ مثلا لوگوں نے کہا کہ ہم اس مقابلے کے بارے میں بہت ایکسائٹڈ ہیں۔ ٹیم کے کوچ نے کہا کہ ہمارا ٹارگٹ جیت ہے، اس سے کم کچھ نہیں۔ مختصر نویسی یعنی اس کو بریف ہونا چاہیے۔ اپنے فقرے اور پیراگراف جو ہیں اسے مختصر رکھیں، بہت زیادہ لفظ سے پرہیز کریں اور بلکہ لفاظی سے بھی پرہیز کریں۔ جب سب لکھ لیں تو دوبارہ دیکھیں کہ کوئی بھی ایسا لفظ نہ ہو جو فالتو ہو اور جس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہو۔ یاد رکھیں مختصر مؤثر ہے۔ اچھا، کیا چیز خبر کو خبر بناتی ہے؟ آج کا اخبار کل ردی ہو جاتا ہے، لیکن یہی اخبار بعد میں بھی لائبریریوں میں تلاش کیا جاتا ہے ایک ایسی خبر کے لیے جس کی اہمیت برسوں بعد محسوس کی جاتی ہے۔ ریڈیو، ٹیلی ویژن، اخبار جب کسی واقعے کو اہمیت دیتے ہیں تو اسے خبر بنا دیتے ہیں۔ وہ کیا بات ہوتی ہے جو کسی واقعے کو، بیان کو خبر بنا دیتی ہے؟ یہ کچھ وجوہات لکھی گئی ہیں جی یہاں کہ کیا چیز اس کو خبر بناتی ہے، کسی بھی بات کو خبر بناتی ہے۔ نمبر 1 تو یہ ہے جی بر وقت، یعنی ٹائم لائن۔ خبر وہ ہوتی ہے جو نئی ہے، ایک واقعہ یا بیان جو آج خبر ہو سکتا ہے، ممکن ہے ایک دن گزرنے کے بعد یا چند گھنٹوں کے بعد بھی وہ خبر نہ رہے۔ قربت، اگر 15 آدمی پاکستان میں مارے جائیں تو یہ خبر ہوگی، لیکن 15 آدمی افریقہ میں کسی طوفان کی نظر ہوں تو شاید یہ بہت اہم خبر نہ ہو۔ البتہ یہ افریقہ کے اس ٹاؤن کے لیے اہم ہوگی جہاں یہ واقعہ رونما ہوا ہے۔ منفرد جو ہونی چاہیے، ایکسیپشنل کوالٹی جس کو ہم کہتے ہیں، لوگ کیسے مرتے ہیں۔ یہ خبر اپنی نوعیت سے خبر ہو سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی ہے۔ 15 آدمی افریقہ میں بس حادثے میں مر جائیں تو شاید خبر نہ ہو، لیکن اگر زلزلے سے مر جائیں یا آدم خور شیر مار ڈالے یا شہد کی مکھیاں کاٹ لیں تو یہ خبر ہو جائے گی، جسے دور دراز علاقوں میں بھی حیرت سے پڑھا جائے گا۔ مزید نقصان کا امکان جو ہے، یعنی پاسبل فیوچر امپیکٹ، اگر کسی خطرے کا مستقبل میں اندیشہ موجود ہو تو بھی اس خبر کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ شہد کی مکھیوں نے کاٹ لیا ہے، 2-4 آدمی مر گئے ہیں، لیکن مکھیاں موجود ہیں، کسی بھی اور کو کاٹ سکتی ہیں۔ آدم خور شیر موجود ہے، کسی اور کو یعنی اس کا ہونا جو ہے وہ خبر ہے۔ نقصان شاید اتنا خبر نہ ہو، لیکن وہ خطرہ موجود ہے مستقبل کے لیے تو وہ اس کو خبر بنا دیتا ہے۔ نمایاں یا اہم جسے ہم کہتے ہیں، ممکن ہے 15 افراد افریقہ میں کسی حادثے میں مر جائیں تو اسے مقامی میڈیا بھی اتنی اہمیت نہ دے۔ البتہ اگر اس بس میں کوئی اہم شخصیت موجود ہو اور وہ بھی ساتھ مر جائے اسی بس کے اندر، اہم شخصیت بس میں ہوگی کیوں، ویسے کمال کی بات ہے، تو خبر کی اہمیت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ کوئی سماجی کارکن، کوئی سیاسی شخصیت، کوئی ٹی وی سٹار، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ کوئی جا رہے تھے تو کوئی اہم آدمی اس کے اندر ہو تو تب خبر جو ہے وہ بن سکتی ہے۔ اس طرح کسی سڑک کے حادثے میں کوئی نوجوان مر جائے تو شاید مقامی ٹی وی اس کو خبر نہ دے، لیکن کسی وزیر کی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو جائے تو وہ خبر بن جاتی ہے۔ تصادم یا کانفلکٹ جس کو ہم کہتے ہیں، کسی بھی قسم کا تصادم خبر کو جنم دیتا ہے۔ عوام کا عوام سے تصادم، پولیس سے تصادم، گروہ بندی، ایتھنک کے تصادم اور فساد وغیرہ۔ تعداد، نمبر آف پیپل، ویری امپورٹنٹ۔ جتنی تعداد زیادہ ہوگی خبر کی اہمیت زیادہ ہوگی۔ کتنے لوگ مارے گئے، کتنے لوگوں نے جلسے میں شرکت کی، کتنے لوگ سڑکوں پر نکلے، کتنے لوگ متاثر ہوئے، کتنے لوگ بے گھر ہوئے، تو سب سے پہلے یہی پوچھا جاتا ہے، جلسہ ہوا کتنے لوگ تھے، کتنے لوگ تھے۔ نتائج جو ہیں اس کے رزلٹ کیا نکلے، کسی بھی واقعے کو اس کے نتائج جو ہیں وہ خبر بنا دیتے ہیں۔ ایک کار سڑک پر کسی شے سے ٹکرا گئی، خبر نہیں ہے، لیکن سٹریٹ لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے کار حادثے کا شکار ہوئی، خبر ہے۔ کمپیوٹر وائرس خبر نہیں ہے، یہاں تک کہ اس کی وجہ سے ٹیلی فون کا نظام درہم برہم ہو جائے،
بینک بند ہو جائیں، کاروبار معطل ہو جائے، تو یہ خبر ہے۔ دلچسپی جی، انسانی دلچسپی جو ہے، یعنی ہیومن انٹرسٹ جو ہے، وہ خبر کو خبر بنا دیتا ہے۔ بچوں کا مقابلہ حسن، دنیا کا سب سے لمبا شخص، سب سے بڑا قرآن پاک، فیصل مسجد سے بڑی مسجد کا افتتاح، گرم ترین دن، اجتماعی شادیاں، اس طرح کے تمام واقعات جس میں عام آدمی کی دلچسپی کا عنصر موجود ہو، خبر ہو سکتی ہے۔ ہمدردی، سمپتی، ایسے واقعات جس میں انسانی ہمدردی کا عنصر موجود ہو، افسوس اور دکھ موجود ہو۔ ایک بچہ جس کے والدین زلزلے میں مارے گئے اب دنیا میں تنہا ہے، انگلینڈ سے آنے والے خاندان کو گھر پہنچنے سے پہلے لوٹ لیا گیا، عبدالستار عیدی کو قتل کی دھمکیاں وغیرہ۔ اچھا، یہ کتاب چونکہ کافی پرانی لکھی گئی ہے، تو اس میں جس طرح سے مختلف آ جاتے ہیں، عمران خان، عبدالستار عیدی، اور بھی لوگوں کے جو ہیں ریفرنس آ جاتے ہیں، تو وہ اس دور کے حوالے سے اہم ہوتے تھے، تو وہ ان کو اس طرح سے ان کو شامل کیا میں نے۔ ایک ہوتا ہے جی چونکا دینا۔ ایک فیکٹری میں آگ اگر لگنے سے یا گیس کے اخراجات سے دھماکہ ہوا تو اس میں چونکانے کا عنصر کم، لیکن اگر دھماکہ دہشت گردی کا نتیجہ ہو تو اس میں چونکانے کا عمل زیادہ ہے۔ ایک عورت دل کے عارضے سے مر جائے تو یہ چونکا دینے والا واقعہ نہیں ہے، لیکن اگر ایک بیٹا اپنی ماں کو گولی مار دے تو یہ چونکا دینے والا واقعہ ہے۔ اور جی اسی طرح سے انگیختی، ایسے واقعات جس کا تعلق جنسی معاملات اور فیشن سے ہو، وہ بھی خبر بن جاتے ہیں۔ اچھا جی، اب بات کرتے ہیں سرچشمہ خبر پہ، سورسز آف نیوز کیا ہوتے ہیں، کہاں سے خبر آتی کہاں سے ہے۔ ٹیلی ویژن چینل جو خاص طور پر 24 گھنٹے خبریں نشر کرتے ہیں، وہ دنیا بھر میں اپنے نمائندے تعینات کرتے ہیں جو ویژول اور سٹوری ارسال کرتے ہیں۔ بر وقت خبر کی ترسیل کے لیے سیٹلائٹ کا سہارا لیا جاتا ہے، جس کے ذریعے آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے اپنے ٹی وی کو تحریر اور تصویر ارسال کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ، اخبارات، ریڈیو، ٹیلی ویژن چینل کو مانیٹر کیا جاتا ہے اور انہیں بھی سرچشمہ خبر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ کئی ایک سرکاری اور سرکاری خبر رساں ایجنسیاں خبریں جمع کرنے، ریکارڈ کرنے کا بندوبست کرتی ہیں، جن کی مدد سے چینل خبریں موصول کرتے ہیں اور منتخب خبریں نشر کرتے ہیں۔ کچھ ایجنسیاں بھی موجود ہیں، ہر ملک میں یہ کام کر رہی ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں جو پاکستان میں جو ایجنسیاں عام طور پہ کام کر رہی ہیں، رائٹر ہے ایجنسی، فرانس پریس ہے، ایسوسیٹ پریس ہے، برٹش براڈ کاسٹ کارپوریشن BBC ہے، چائنا نیوز سروس ہے، پریس ٹرسٹ انڈیا ہے، PTI، ایران نیوز ایجنسی ہے، IRNA۔ پاکستان کی جو ایجنسیاں جو ہیں یہاں کام کر رہی ہیں، APP ہے، PPI ہے، NNI ہے، آن لائن ہے، اور بھی ہوں گی، مجھے یہ 2-4 یاد تھیں، اس لیے انہی کا ذکر جو ہے یہاں کیا گیا ہے۔ ٹیلی ویژن اسٹیشن کے نیوز روم میں جب خبر پہنچتی ہے تو اس کا انتخاب کرنے کے بعد اس کی تدوین ہوتی ہے، پھر اسے ٹیلی پرومپٹر کے لیے کمپوز کیا جاتا ہے۔ ٹیلی پرومپٹر وہ آلہ ہے جس کے ذریعے کمپوز کی گئی خبر کا عکس نیوز کاسٹر کے سامنے کیمرے کے لینس کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے۔ اس طرح وہ کیمرے کی طرف دیکھتے ہوئے خبر پڑھ سکتا ہے۔ نیوز کاسٹر کے پاس بھی خبر نامے کا مکمل مسودہ ہوتا ہے جسے وہ بوقت ضرورت استعمال کر سکتا ہے۔ بعض اوقات کاغذ پھنس جاتا ہے تو نیوز کاسٹر اپنے پاس موجود مسودے سے پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ نیوز پروڈیوسر خبروں کی ویژول اور نیوز رپورٹیں وغیرہ الگ الگ کیو کر کے رکھتے ہیں اور اسکرپٹ کے مطابق انجینئر کی مدد سے نشر کرتا ہے۔ اس طرح خبر اپنے جائے وقوع سے ہم تک پہنچتی ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن ایک بڑا چونکہ نیٹ ورک ہے، تو ان کے جو خبر نامہ ہے وہ مزیدار ہوتا ہے پروڈکشن کے حساب سے، کیونکہ وہ لاہور میں ہے، کراچی میں ہے، ملتان میں ہے، کشمیر میں ہے، پشاور میں ہے، اور اس طرح سے کافی سارے ان کے جو اسٹیشن ہیں وہاں پہ اپنے اپنے علاقے کی خبروں کو وہ بناتے ہیں اور پھر اسے لنک کیا جاتا ہے۔ یہ ساری کے ساری چیزیں آخری وقت جیسے کیو ہوتا ہے، وہ کیو ورڈ جو ہے وہاں پریزنٹیشن والوں کے پاس موجود ہوتا ہے کہ جب یہ یہاں سے یہ کیو آئے گا تو ہم جو ہے کٹ کر کے کوئٹہ چلے جائیں گے۔ کوئٹہ والے کو پتہ ہے کہ یہ سٹوری آئے گی تو سٹوری کے بعد میں نے واپس آنا ہے کہ نہیں آنا ہے، اور اسی طرح سے کٹ کر کے دوسری جگہ پہ ایک کیو پہلے سب لوگوں سے پوچھ لیا جاتا ہے کہ اچھا اگر آپ ایک سٹوری چلائیں گے، ویژول ریکارڈنگ ہوگی اس کی، تو وہ جو ہے اس کا آخری جملہ کیا ہوگا، تو وہ کہہ دیتے ہیں جی کہ آخری جملہ یہ ہوگا،
تو وہ اس کے پاس لکھ لیتا ہے، وہ سنتا جاتا ہے، اس کا آخری جملہ آتا ہے تو وہ کٹ کر کے جس بھی نئے اسٹیشن پہ جانا ہے یا واپس پی ڈی اسلام آباد ہیڈ کوارٹر میں آنا ہے تو وہاں سے پھر اس کو کر دے. تو یہ ایک انٹرسٹنگ سرکس ہوتی ہے باقاعدہ، اس ویری مطلب دیکھنے میں بھی بڑا لگتا ہے کہ ہاں یار کام ہو رہا ہے. لیکن ہمارے یہاں جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ چونکہ خبریں ایک ہی جگہ سے جاری ہوتی ہیں، نمائندے ضرور موجود ہوتے ہیں جن کا بعض اوقات وہ ریکارڈنگ آپ کے پاس ہی پہنچ جاتی ہے، بعض اوقات اسی جگہ لائیو کٹ کیا جاتا ہے ان کو، تو ان کو وہ کیا جاتا ہے. شو پرائیویٹ سیکٹر میں مقابلے کی وجہ سے کافی بہتر ہوئے ہیں اور خبروں کی پریزنٹیشن جو ہے وہ بھی اچھی ہوئی ہے. نمائندے جو ہیں وہ محنت کرتے ہیں، فیلڈ میں جا کر نمائندے جو ہیں بعض اوقات خطرناک حالات میں کام کرتے ہیں اور ان کو اس بات کا تو کریڈٹ دیا جانا چاہیے. کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اسٹوڈیو میں بیٹھ کر کام کرنے کے عادی ہوتے ہیں. کیمرہ مین وہی بنتا ہے جو 10 گھنٹے کھڑا رہ سکے، دھوپ برداشت کر سکے، سردی برداشت کر سکے، اینڈ سیم از دا رپورٹر جو باہر جاتا ہے اور جا کے اسی طرح سے اس میں کام کرتا ہے. بہر نیوز ایک از ویری امپورٹنٹ، جسے دلچسپ بنانے کے لیے بعض اوقات جو ہے میوزک کا سہارا بھی لیا جاتا ہے اب. لیکن پہلے جو ہے ہمارے دور میں میوزک جو ہے وہ نیوز کا حصہ نہیں ہوتا تھا کہ اس کو ایون اس کے جو خبروں کا پہلے ایک مونتاج سا بنایا جاتا تھا اس میں بھی نہیں، ٹائٹل میں ذرا سا ہوتا تھا کہ ہاں پتہ چل جائے آنکھیں بند کر کے یہ جیو ہے، یہ پی ٹی وی ہے یا کچھ ہے، جسے ہم سگنیچر ٹیون کہتے ہیں. لیکن عام طور پر میوزک جو ہے، لیکن اب جو ہے ہر ایک اسٹوری کے پیچھے جو ہے میوزک چل رہا ہوتا ہے جیسے کہ یہ ڈرامہ ہے. چلیں جی بریکنگ نیوز پہ بات کرتے ہیں. ٹیلی ویژن چینل کی تعداد نے مقابلے کے رجحان کو جنم دیا ہے. اس طرح سب سے پہلے خبر نشر کرنے کا اعزاز حاصل کرنے کے لیے مقابلہ رہتا ہے. اگر خبر اہم ہو اور نشر ہوتے ہوئے پروگرام کو روک کر خبر بتائی جائے تو بریکنگ نیوز کہلاتی ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے یہ خبر کس چینل نے بریک کی. خبروں اور پروگراموں کے دوران سکرین کے نیچے پٹی ٹکر کے ذریعے بھی خبریں فوری ناظرین تک پہنچائی جاتی ہیں. ڈیجیٹل سیٹلائٹ نیوز گیدرنگ DSNG جو ہے پہلے 1982 میں انگلستان ارجنٹینا کے درمیان فوکلینڈ جزائر کے تنازع میں ہونے والی جنگ کے دوران استعمال کی گئی. 1990 کی دہائی میں DSNG استعمال کی گئی جو کہ بالکن کنفلکٹ تھا. موجودہ DSNG جو ہے ایک بہت ہی نفیس وین کی شکل میں موبائل بھی موجود ہے جس کا رابطہ سیٹلائٹ اور وین کے درمیان ہوتا ہے اور اس طرح وین اور براڈ کاسٹ اسٹیشن کے درمیان رابطے کا کام کرتی ہے. آواز اور تصویر کی کوالٹی کو بہتر کرنے کے لیے نت نئے تجربے جاری ہیں. اس طرح اب بہت سی DSNG میں ویڈیو MPEG اور کوالٹی جو ہے اب تو وہی 4K اور 8K اور 16K تک چلی گئی، تو کوالٹی تو بہتر ہوتی جاتی ہے. خبروں کے حوالے سے بس کلوزنگ میں تھوڑی سی میں بات کرنا چاہوں گا. ہم BBC کے ایک ٹریننگ میں تھے تو BBC کے ایک جو ٹرینر تھے وہ کہنے لگے کہ ہمارا جو پاکستان میں نمائندہ ہے جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو وہ جو فون کرتا ہے کہتا ہے سر جی بریکنگ نیوز سر جی. تو میں اسے کہتا ہوں کہ یار اگر کسی دن بریکنگ نیوز آ گئی تو کیا کرو گے؟ ہر چیز بریکنگ نہیں ہوتی. اچھا اب ہم جیسے میں بات کر رہا تھا کہ جی کون سی چیز خبر ہوتی ہے کون سی خبر نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر آپ اس نظریے کو دیکھ کر چینل کو دیکھنا شروع کریں تو میرے خیال میں 50% ایسی چیزیں نشر ہو رہی ہوتی ہیں جسے خبر نہیں کہا جا سکتا. جیسے کسی ٹریکٹر ٹرالی جو ہے وہ الٹ گئی، یہ چینل پہ نشر ہو رہا ہوتا ہے. کوئی اور اس طرح سے جو کہ روزمرہ کی باتیں ہوتی ہیں جس میں کوئی حادثہ بھی نہیں ہوتا. اچھا اور حادثہ بھی ہوتا ہے تو وہ لوکل جو ہے وہاں کی اہمیت اس میں ہوتی ہے. نیشنل چینل پہ بیٹھ کر آپ یہ بتا رہے ہوں کہ ایک موٹر سائیکل سوار جو ہے وہ گر پڑا اور اس کی چلو ٹانگ ٹوٹ گئی، میرا نہیں خیال کہ یہ قومی خبر ہے. قومی خبر وہی ہے کہ ایک سیاستدان تھا اور وہ اس کا حادثہ ہوا اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، پھر تو خبر ہو سکتی ہے. لیکن ایک عام آدمی تو خبر نہیں ہوتی. لوگ تو مرتے رہتے ہیں، لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ مر گیا جیسے سب مر جاتے ہیں. تو یہ بات دیکھنے کی ہے کہ ہم کس چیز کو خبر کہہ رہے ہیں، اور بے خبری کا عالم یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتہ کہ بریکنگ نیوز کیا ہوتی ہے. میں خود نیوز کا آدمی نہیں ہوں، اس لیے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کیجیے گا.
بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔